ظہیر الدین بابر کو اچھی طرح احساس تھا کہ اس کی فوج دشمن کے مقابلے پر 8 گنا کم ہے، اس لیے اس نے ایک ایسی چال چلی جو ابراہیم لودھی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اس نے پانی پت کے میدان میں عثمانی ترکوں کا جنگی حربہ استعمال کرتے ہوئے چمڑے کے رسوں سے 700 بیل گاڑیاں ایک ساتھ باندھ دی۔ ان کے پیچھے اس کے توپچی اور بندوق بردار آڑ لیے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں توپوں کا نشانہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن جب انہوں نے اندھا دھند گولہ باری شروع کی تو کان پھاڑ دینے والے دھماکے اور بدبودار دھوئیں نے افغان فوج کو حواس باختہ کر دیا، اور اس ناگہانی آفت سے گھبرا کر جس کا جدھر منہ اٹھا ادھر کو بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ پانی پت کی پہلی لڑائی تھی، اور اس کے دوران ہندوستان میں پہلی بار کسی جنگ میں بارود استعمال کیا گیا۔ 50,000 سپاہیوں کے علاوہ ابراہیم لودھی کے پاس 1,000 جنگی ہاتھی بھی تھے، لیکن سپاہیوں کی طرح انہوں نے بھی کبھی توپوں کے دھماکے نہیں سنے تھے۔ اس لیے پورس کے ہاتھیوں کی تاریخ دہراتے ہوئے وہ جنگ میں حصہ لینے کی بجائے دم دبا کر یوں بھاگ کھڑے ہوئے کہ الٹا لودھی کی صفیں تتر بتر کر دی۔ بابر کے 12,000 تربیت یافتہ گھوڑ سوار اسی لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے برق رفتاری سے پیش قدمی کرتے ہوئے لودھی کی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور کچھ ہی دیر بعد بابر کی فتح مکمل ہو گئی۔ مورخ پال کے ڈیوس نے اپنی کتاب 100 فیصلہ کن جنگیں میں اس جنگ کو تاریخ کی سب سے فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ یہ عظیم الشان مغلیہ سلطنت کا لمحہ آغاز تھا۔ 500 برس قبل بابر نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو اپنے آپ میں بے نظیر ہے۔ انہوں نے سن 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست فاش دے کر ہندوستان نے ایک ایسی سلطنت قائم کی جس کے قبضے میں اپنے عروج کے زمانے میں دنیا کی 1/4 سے زیادہ دولت تھی، اور جس کا رقبہ تقریباً پورے بر صغیر بشمول افغانستان پر محیط تھا۔ تیموری اور چنگیزی نسل سے تعلق رکھنے والے بابر نے اپنے والد عمر شیخ مرزا سے ایک چھوٹی سی ریاست فرغانہ ورثے میں پائی تھی، جس کے پڑوسی ریاستوں پر ان کے رشتہ داروں کی عملداری تھی، یہاں تک کہ انہیں اپنے وطن کو بھی گنوانا پڑ گیا، اور اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ صحرا نوردی اور مہم جوئی میں گزرا۔ اپنے وطن کو دوبارہ حاصل کرنے کی ان کی کوششیں ناکامیوں کا شکار ہوتی رہیں، یہاں تک کہ حالات نے انہیں ہندوستان کی جانب رخ کرنے پر مجبور کیا۔ بابر کی توجہ ہندوستان کی جانب کیوں کر مبذول ہوئی، اس کی مختلف توجیہات پیش کی جا سکتی ہے، لیکن پروفیسر نشاط منظر کا کہنا ہے کہ ہندوستان کی جانب ان کی توجہ بہت معقول تھی، کیونکہ کابل میں محصول لگانے کے لیے صرف ایک چیز تھی، اور حکومت کے انتظام اور انصراف کے لیے دولت کی انتہائی ضرورت تھی۔ اس لیے بابر کے پاس ہندوستان کی جانب رخ کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دریا سندھ کو عبور کرنے سے قبل وہ پہلے بھی کئی مرتبہ ہندوستان کے مغربی حصے پر حملہ آور ہو چکے تھے، اور وہاں سے مال غنیمت حاصل کر کے واپس کابل چلے گئے تھے۔ پانی پت کی وہ جنگ اور ترکوں کا طریقہ بابر کو بلندیوں کے مقام تک لے گئے۔ بابر کی موت اپنے آپ میں ایک بہت روحانی واقعہ ہے۔ گلبدین بانو نے اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کس طرح ہمایوں کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، تو بابر نے ان کی چارپائی کے گرد چکر کاٹے اور نظر مانی۔ وہ لکھتی ہے کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا تھا، لیکن بابا جانم نے اپنی جان کے بدلے ہمایوں کی جان مانگ لی تھی۔ چنانچہ یہ ہوا کہ ہمایوں اچھے ہوتے گئے اور بابر علیل، اور اسی حالت میں 26 دسمبر سن 1530 کو ایک عظیم فاتح نے دنیا کو الوداع کہا اور اپنے پیچھے بے شمار سوالات چھوڑ گیا۔